السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حمزہ عباس۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ہنجروال میں ملک ندیب عباس بارہ کے ڈیرے پہ۔ یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ انہوں نے اپنا کیریئر کا آغاز سیاست میں پی ٹی آئی سے کی جماعت کو جوائن کر کے کیا، اور ان کا جو مقابلہ تھا وہ تھا نون لیگ کے ملک فیصل کھوکھر سے، اور انہوں نے اپنے پہلے کیریئر کے الیکشن میں ہی کامیابی حاصل کی۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ سر، میں پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو انتخاب کیا اپنے پہلے الیکشن کے لیے، تو اس کے پیچھے آپ کا کیا نظریہ تھا؟ نظریہ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا ہے، جس کے تحت میں نے پارٹی جوائن کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں جس طرح کرپشن کا بول بالا تھا، جس طرح ملک کے اندر نفس و نفسی کا عالم تھا، اور جو ایک جاگیردارانہ سسٹم اور ایک مسلسل ایک ہی گھرانے ایک علاقے میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ کام کر رہے تھے اور منتخب ہو رہے تھے، اور عوام کا سانحہ حال کچھ نہیں تھا، عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے حلقے کی اگر بات کریں تو یہاں کا رواج تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد 2-3 سال تو جو ایم پی ایم این اے بنتا تھا وہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، لوگوں کے فون نہیں سنتا تھا۔ تو میں نے پھر اپنا کاروبار جو ہے اس کو بھی چھوڑ کے تو میں نے بس عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہو کر اور محنت کی اور کوشش کی کہ میں عمران خان کا دست بازو بنتے ہوئے اپنا کردار ادا کروں، اور ملکی حالات پہ جو بھی میں اپنی انرجی دے سکوں میں اس کے لیے میں تیار ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہے، اور عوام کی محبتوں سے اور پیار سے جو مائیں بہنیں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں منتخب ہوا، اور اس کے بعد دن رات محنت کر کے اپنے حلقے میں جو ترقیاتی کام کروا رہا ہوں اس کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو تاریخ میں کبھی آج تک کسی ایم پی اے یا ایم این اے نے اتنے ترقیاتی کام نہیں کرائے ہوں گے جتنے میں نے یہ جو 3 سال گزرے ہیں اس میں کروائے ہیں۔ ابھی کچھ 6-7 ماہ سے کچھ میرے حلقے میں ڈسٹربنگ بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے، کچھ طاقتیں ایسی جو نہیں چاہتی کہ میں ایک جیسے کوئی مڈل کلاس سے بندہ اٹھ کے آئے اور عوامی خدمت کی ایک ایسی مثال بن کے کام کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ان چیز سے خطرہ سمجھ لیں، یا ان کے جو اظہار ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا، تو وہ کوئی آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک سڑک بن رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی اسٹے لے کے آ جائے کہ یہ سڑک نہ بنائی جائے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہیں کو قبرستان اگر بنا رہے ہیں تو قبرستان کی جگہ جب وقف ہونے کے لیے قریب تر تھی تو وہاں جا کے لوگ رکاوٹ ڈالیں کہ یہ قبرستان نہیں بننا چاہیے۔ اگر اسکول کی بات کریں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت قریب ہوں، انٹرمیڈیٹ اپنے حلقے میں بچیوں کے اسکول کے لیے کوئی جگہ اویلیبل ہے، وہاں ہم اسکول بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح مختلف صاف پانی کے پروجیکٹ اگر دیکھ لیں، اس طرح تک گلیوں محلوں میں لائٹیں، یہ جو پارکس ہیں، پارک کی جو ہم پارکوں کے کام کر رہے ہیں، اس طرح اگر ملین ٹری کے حوالے سے دیکھیں تو بے شمار جگہ پہ ہم نے درخت لگائے ہیں، اور بس یہی میری کوشش ہے کہ میں ایسا کردار ادا کروں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ورکر کو جب ہم نے منتخب کیا ہے تو اس نے حلقے کی جو خدمت ہے نا وہ حلقے کا ورکر بن کے کی ہے۔ مجھے ایک بڑی بات یاد ہے کہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے دیہات میں ہی، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کسی بزرگ نے بات کی، وہ پرانے سیاستدان ہیں، وہ اپنے آپ کو بس وہی سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور آگے آ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے وہاں بات کی، انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو، ندیم بارہ جو ہے وہ الیکشن جیت کے چودھری تو نہیں بن سکتا، چودھری تو جو ہم ہیں وہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ چودھری کوئی نہیں بن سکتا۔ تو میں نے شکر ادا کیا اللہ کا، اور میں نے پھر وہاں ایک بات کی، میں نے کہا یہ کہ یہی وجہ ہے کہ میرے حلقے کی عوام نے چودراہٹ کو رد کیا اور ایک ورکر کو اور سادہ آدمی کو لا کے آگے اپنا ممبر منتخب کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی اب چودراہٹوں کو پسند نہیں کرتے، لوگ اب محنت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ اب ورکر آدمی کو پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح میں تو مشورہ دوں گا اپنے سب سیاسی بھائیوں کو کہ آپ عوام کی نیک نیتی سے خدمت کریں
ان کے مسائل حل کریں، ان کے لیے دن رات محنت کریں. آگے آپ کو جیسے وہ ایک مثال ہے کہ اگر کہیں ککر ہے تو اس کو تو کوئی وٹے نہیں مارے گا، اگر جہاں بیری ہے اس کو پھر وٹے بھی لگتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ سازشیں اور تانا بازی، مختلف پروپوگنڈے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں ایک قبرستان کے لیے تھوڑی سی میں نے ایفرٹ کی، تو لوگوں نے جب ہم نے وہاں کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا جی اس نے آپ خود قبضہ کر لیا ہے، کوئی خبریں چلوانے شروع کر دیں گے. مطلب کہ آپ نیکی کا کام جب کر رہے ہیں، بہتر کام کر رہے ہیں، کارکردگی دکھا رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا وہ اس پہ بھی کیڑے نکالنے شروع کرتے ہیں، اس پہ بھی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم ظاہر ہے، لیکن میرے حلقے کی عوام میں سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ مخلص ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں نیک نیتی کے ساتھ اور دل مخلص کے ساتھ ان کی خدمت کروں، تاکہ وہ جو محرومی ہے 15-20 سال سے وہ ان کی دور ہو سکیں اور حلقے میں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام ہو سکیں. ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے یہ تو اپنی کاوشیں بتائیں جو آپ نے حلقے یا عوام کے لیے کی ہیں. پی ٹی آئی ایز اے حکمران جماعت جو کاوشیں اس کی ہیں یا جو حالات ملک کے ہیں، کیا آپ ان کو دیکھ کے اپنے انتخاب پر مطمئن ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو انتخاب کیا؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کہ اب پہلا سال جب آیا تو ابھی پہلا سال معیشت جو ہے وہ بالکل ڈوبی ہوئی تھی، اور جیسے اگر پنجاب کی بات کریں تو 40 ارب روپے آخری وقت میں شہباز شریف نے وہ اسٹیٹ بینک سے لے کے تو محکموں کو تنخواہیں دی تھیں، اور پنجاب میں بھی معیشت ڈوبی ہوئی تھی، مرکز میں بھی یہی حال تھا. آخری ٹائم پہ بالکل یہ خزانے خالی کر کے گئے تھے. 1 سال تو ہمیں اسٹیبل ہونے میں لگا. بدقسمتی سے دوسرا سال شروع ہوا، اس کے بعد کرونا آ گیا. کرونا نے پھر آپ دیکھیں 1.5-2 سال سے مطلب کہ 1.5 سال ہو گیا، یہ مطلب کہ بہت زیادہ خرابی ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی ہمارا واحد ملک پاکستان ہے جس نے سروائیول کیا ہے. اور سمارٹ لاک ڈاؤن ہی دیکھ لیں، دنیا جب بڑی باتیں کرتی تھی کہ عمران خان ہی یہ کون سا لاک ڈاؤن ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن لوگوں کو لیکن آج پوری دنیا اس چیز کو ماننے کو تیار ہو گئی ہے کہ اس کا صحیح حل جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. ہر چیز بند نہیں کی جا سکتی. اس میں اب شروع میں دیکھیں ہم نے غریب فیملیوں کو جو ہے 12 ہزار روپے کی فوری سپورٹ دی. ہیلتھ کارڈ اب جو ہے وہ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو کافی ضلع ہیں جہاں مکمل ہو چکے ہیں. باقی پنجاب میں دسمبر تک ہیلتھ کارڈ جو تمام گھرانوں کو مل جائے گا، غریب ہے، امیر ہے، سب کو مل جائے گا. اور 7,20,000 اس میں ایک رقم ہے، تو بہت بڑی رقم ہے کہ جس میں آپ وہی عمران خان کا ویژن کہ غریب اور امیر کو یکساں صحت کی سہولت مہیا ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ سلیبس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی الحمدللہ پرائمری تک، اب میٹرک تک جو ہے وہ یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں وہی باتیں ہیں جو عمران خان کرتا تھا کہ جو نچلی سطح پہ پچھے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی اوپر آنا چاہیے. آج یہ یکساں تعلیمی نظام جو ہے یہ غریبوں کے لیے فائدہ ہے. امیر لوگوں کے تو پورے پنجاب میں اگر بات کریں تو 8 لاکھ بچے ہیں جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو بڑے بڑے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو باقی تو بچوں کا جو برا حال ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، اس سے وہ جو بچے ہیں وہ بھی اوپر آ سکیں گے، وہ بھی کوئی CSP افسر بن سکے گا، وہ بھی کوئی انجینئر بن سکے گا، وہ بھی کوئی ڈاکٹر بن سکے گا. ظاہر ہے اب تعلیمی نظام ایک جیسا ہے اور معیشت بھی اب جو ہے وہ بھی اب کافی اسٹیبل ہو گئی ہے. اگر آپ ٹیکس کے حوالے سے بات کریں وہ بھی ہم نے گروتھ بڑھائی ہے. یہی ہے کہ اس سخت ترین حالات میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ سروائیول کر رہی ہے اور عوامی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات کریں تو پوری دنیا جو ہے عمران خان کو مان رہی ہے. آپ افغانستان کے حالات دیکھ لیں، اس کے اوپر جیسے کردار پاکستان نے ادا کیا ہے آج ساری دنیا مان رہی ہے. آج امریکن جو ہے وہ بھی مدد مانگ رہے ہیں. باقی ملک جو ہیں ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ کراچی کو اسلام آباد ان کو ہم اسٹے کروا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کے لیے اب ایک مثال بن کے ابھر رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ قدر کریں گے اور پاکستان کو عمران خان جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. اچھا، ایک سوال جو عموماً تمام عوامی حلقوں کی طرف سے ہے
کہ خان صاحب نے انتخابات سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد قوم کو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ دیں گے، وہ وعدہ اب تک پورا نہیں ہو سکا. نہیں، وہ آپ دیکھیں نا، جیسے آپ یہ سیمنٹ کے دیکھ لیں، 40% سیمنٹ جو ہے یہ پہلے سے زیادہ جو بک رہا ہے. موٹر سائیکل دیکھ لیں یہ، اور یہ آپ انڈسٹری کے حوالے سے دیکھ لیں. جہاں انڈسٹری ہے وہاں جا کے انڈسٹری کو پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہمیں ملازم نوکریوں کے لیے ورکر جو نہیں مل رہا. ان کی پے جو ہے پہلے 14,000 روپے تھی، اب 20,000 روپے چلی گئی. تو اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو لوگوں کو نوکریاں بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہیں. لیکن وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بجائے کہ 1 کروڑ نوکری جو ہے وہ ابھی تک وہاں تک تو ہمارا ٹارگٹ نہیں پورا سکا. 50 لاکھ جو گھر ہم نے بنا کے دینے تھے وہ بھی اب ہم نے جب دیکھا کہ وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے جیسے ہی بینکوں کو ساتھ شامل کیا ہے تو اب آپ دیکھیں جس بچے کی 50,000 روپیہ پے ہے مہینے کی، اس کو اسی حساب سے نیا گھر لینے کے لیے سپورٹ مل رہی ہے. 30 سے 35 لاکھ روپے مل رہا ہے. اس کے علاوہ جتنی کسی کی تنخواہ اسی کے حساب سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے کہ جیسا کہ وہ اپنے گھر کا جو کرایہ دے کے اپنا رہ رہے تھے وہی لوگ اب اتنی قسط ہی دے کے تو گھر کے مالک بننے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بہترین جو ہے کام ہو رہا ہے. اور اس سے بھی وہ جو ہمارا 50 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ تھا وہ کچھ اس طرف سے پورا ہوگا. باقی ہم نے گھر لاہور میں اگر بات کریں تو تقریباً 15,000 کے قریب جو ہے وہ چھوٹے گھر جو ہیں وہ انشاءاللہ انہی 1-2 سال کے اندر لوگوں کو مل جائیں گے. اور اسی طرح پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں وہ جو اپنا ہاؤسنگ کے تحت گھر بن رہے ہیں غریبوں کے لیے وہ ملیں گے. اور لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کریں گے. جیسے جس طرح جو طریقہ کار بہت کم سود کے ساتھ لوگوں کو یہ سہولت مل گئی. اچھا، ایک سوال یہ اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے نئے پاکستان کا، اس کے اندر جو ایک رکاوٹ آ رہی ہے یا وہ جو پورا نہیں ہو پا رہا اس طرح سے جیسا خان صاحب چاہتے تھے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ خان صاحب کی نااہل ٹیم ہے. تو اس حوالے میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، ٹیم نااہل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے اپنی جگہ پہ ہر کوئی اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، بہتر سے بہتر کام کر رہا ہے. اور باقی رہا کہیں کسی جگہ پہ کوئی بندہ اگر کام صحیح نہیں کرتا یا کام میں کچھ اس میں ویکنس ہے تو وہ آپ دیکھیں بے شمار جگہ پہ چینجنگ بھی ہوئی ہے. اس سے پہلے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی بڑی کمزور گورنمنٹ ہے. کیسی کمزور گورنمنٹ ہے کہ عمران خان جب چاہتا ہے جس کو مرضی جس وقت چینج کرتا ہے تو وہ نہ تو جس کو چینج کرتا ہے اس کو اعتراض ہوتا ہے اور نہ ہی آگے جو آتا ہے وہ لیکن وہ بہتری کی طرف ہے نا کہ ہر چیز جہاں کام کوئی بندہ بہتر نہیں کر رہا وہ اکثر چینجنگ ہو جاتی ہے. تو وہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن پروپوگنڈا اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف جو پروپوگنڈا ہے نا، لوگوں میں افراتفری اور لوگوں کو بس ورگلانے کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اور اس کا بہترین جو حل ہے کہ ہماری ابھی پنجاب گورنمنٹ کے اندر بے شمار ایسی ویکینسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، ایسی جگہ خالی پڑی ہیں جہاں ہم سیاسی ورکروں کو منتخب کر سکتے ہیں، ان کو بٹھا سکتے ہیں. اور اگر وہ ہم ان کو ان کے قابلیت کے مطابق ان کی ذمہ داریاں لگائیں تو وہ ہمارا دست و بازو بن کے، عمران خان کا دست و بازو بن کے، سردار عثمان بزدار کا دست و بازو بن کے وہ بہتر کام کر کے پی ٹی آئی کی اور بہتری کے لیے کام کریں گے. اچھا، لاہور ایک ایسا شہر ہے جس کو نون لیگ کا تخت سمجھا جاتا ہے، تو اپنی سیاست کا آغاز پی ٹی آئی سے کرنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لاہور عموماً نون لیگ کا جھکاؤ ہے، تو اس میں آپ کس حد تک اپنے اس ویژن پہ ڈٹے رہے کہ نہیں میں نے پی ٹی آئی سے کرنا ہے، یا یہ آپ کے اکیلے کا فیصلہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جس جگہ پہ ہم لاہور کے جس ایریا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا نسل در نسل سے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں. اگر پاکستان بننے سے پہلے کے بھی ہم یہاں کے رہنے والے ہیں. اور لاہور کا تخت آپ کہہ رہے ہیں میاں برادران کی طرف سے کہ وجہ سے کہ وہ لاہور کے رہائشی، میں کہتا ہوں لاہور کے اصل رہائشی، لاہور کی اصل اجارہ داری، لاہور کے اصل خدمت گزار، لاہور کے اصل رہنے والے تو ہم لوگ ہیں جو نسل در نسل یہاں رہ رہی ہے. تو انڈیا سے جاتی عمرہ سے اٹھ کے آیا ہے تو یہاں آ کے اس نے جنت جیلانی کے تلوے چاٹ کے تو یہاں تک یہ پہنچا ہے. تو یہ تو اس نے حق تلافی کی ہے لاہوریوں کی.
اصل لاہوری ہے میں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور میں ایسا کھڑا ہوں، میرے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ وہی نسل در نسل یہاں کے رہنے والے، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ میری نسل کو جانتے ہیں، وہ میرے باو اجداد کو جانتے ہیں، میں ان کے باو اجداد کو جانتا ہوں. تو انہوں نے میرے ساتھ تعاون زیادہ کرنا تھا کہ ایک ایسے بندے سے جو انڈیا سے اٹھ کے آیا اور وہ کسی کو آگے کرتا ہے کہ الیکشن لڑیں، اور جو حضرات میرے سامنے الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ بھی ان کا یہی تھا کہ ہم میاں کے سپاہی ہیں یا میں عمران خان کا سپاہی بن کے لڑتا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا بھی رجحان جو تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف تھا. لیکن ٹھیک ہے، آپ بہتر بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں پی ٹی آئی نے اتنی کامیابی حاصل نہیں کی جتنی ہمیں سمیٹنے کی امید تھی. تو اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ ورکروں کو اگنور کیا گیا ہو اور من مرضی کے لوگوں کو ٹکٹیں دی گئی ہوں، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کچھ کمی کوتاہیاں ہماری طرف سے بھی ہوں گی، کچھ یہ ہے کہ ان کی کچھ محنت یا کوئی کام ان کے ہوں گے. لیکن میرے حلقے میں اگر بات کریں، یہاں لوگوں کو محرومیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور اسی کی وجہ سے مجھے لوگوں نے منتخب کیا. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں دن رات محنت کر کے اپنی تمام تر مصروفیات میں نے ترک کی ہوئی ہیں. کوئی کاروبار جو ہے اس کے لیے بھی اپنا ٹائم نہیں اس طرح نکال پاتا جیسے پہلے کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں 5 سال اپنا پورا کردار ادا کروں تاکہ لوگوں کی جو خدمت ہے وہ دن رات محنت کر کے کر سکوں. اس کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوتا ہوں. صبح بھی ہم اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں. میرے بڑے بھائی جہانگیر پارا صاحب ہیں، وہ بیٹھتے ہیں. شام کو بھی ہم 7 بجے سے لے کے 10-11 بجے تک ہر صورت ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی روٹین کبھی کسی ایم پی ایم این اے کی نہیں ہوئی. تو ہم لوگوں کے درمیان میں سے آپ میرے یہاں بیٹھے ہیں، آپ باہر میرے ڈیرے پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ ورکروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں نے کوئی اپنی علیحدہ کرسی نہیں لگائی ہوئی، میں نے علیحدہ کوئی اپنی ایسا نہیں، میں لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے میرے ساتھ مخلص ہیں کہ میں ان کے درمیان سے ہوں. ان کی مطلب کہ ہر جو کوئی پرابلم ہے یا مسئلہ ہے وہ ان کو میں اپنا سمجھتا ہوں. تو اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر ہم کارکردگی دکھا کے لوگوں سے مقبولیت بھی حاصل کریں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے. جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب میں ذرا آپ کے حلقے کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد اپنے حلقے میں کون کون سا کام کروایا؟ میں نے شروع میں سے لے کے اب تک میرے حلقے کی سب سے جو خستہ حالت یو سی ہے وہ ہے ڈوبن پورہ. وہاں لوگوں کا جینا بالکل اجیرن تھا. لوگوں کے سیوریج کا پانی گلیوں میں ہی ہوتا تھا، کوئی سیوریج سسٹم نہیں تھا، کوئی گلیاں نہیں تھی. میں نے الحمدللہ آتی ان علاقوں میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کروں گا. میں نے وہاں سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا. آپ جا کے آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں سمجھتا 100%، لیکن 70% وہاں کی سڑکیں، گلیاں، سیوریج وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے جو باقی حلقے میں بھی اسی طرح ہنجروال ہے اور شادیوال ہے اور بے شمار جو علاقے ہیں UC 109 میں گلشن آباد، سیوریج اور سڑکوں کے بہت برے حال تھے، وہ بہت کام کیے ہیں ہم نے. اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ بھی میں نے ہنجروال کا ایک سکول ہے، وہاں نئی بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں. ایک شادیوال کا سکول ہے، وہاں نئی بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح UC 113 میں ایک سکول ہے، اس کی نئی بلڈنگ ساتھ بنانے جا رہے ہیں، وہ ٹینڈر لگ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پانی کی اسکیمیں میں نے کافی دی ہوئی ہیں، کچھ لگ گئی ہیں، کچھ آگے لگنے جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ لائٹس وغیرہ گلی محلوں کی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پارکس ہیں، کوئی پارک ان کی مینٹیننس، ان کے کام وہ کروا رہے ہیں. تو یہی ہے کہ آہستہ آہستہ جتنی میری کوشش ہے کہ میں جو لوگوں کی ضروریات زندگی ہے اور ان کے لیے بہتر سے بہتر کام جو ہے وہ دن رات محنت کر کے کر رہا ہوں. اور وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ حلقے کی عوام سے پوچھ سکتے ہیں کہ جتنے ترقیاتی کام ہم نے اس 2-2.5 سال میں کیے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 مہینے سے کافی ڈسٹربنگ ہے. وہ لوگوں کی جو جلسی اندر اس کی وجہ سے کہ جو ترقیاتی کام ہے کوئی اسٹے لے آتا ہے، کوئی کسی نہ کسی طرح سے رکاوٹ ڈالتا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور جو میرے کام ہیں ان کے میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی نہیں، وقت ثابت کرے گا کہ
کہ 5 سال پورے ہونے کے بعد جب عوام کے سامنے ہم پیش ہوں گے، عوام کی عدالت ظاہر ہے ہر الیکشن میں لگتی ہے، تو جس نے جو کیا ہوتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے. اگر میں نے اچھا کیا ہوگا تو ضرور عوام جو ہے وہ دوبارہ میرے اوپر اعتبار کرے گی. اگر میں بہتر کارکردگی نہیں دکھاؤں گا تو ظاہر ہے وہ ایک جیسے پہلے لوگوں کو تبدیل کر دیا، تو میں کون سا کوئی اتنا بڑا اپنے آپ کو، میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر بہتر کروں گا تو بہتر صلہ ملے گا. انشاءاللہ میرا بہتری کی طرف رجحان ہے، تو وہ بہتر کر کے دکھائیں. اچھا، خان صاحب آج کل نا پلانٹیشن پہ بڑا زور دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پہلے تو جانیں گے کہ پلانٹیشن کے پیچھے حکومتی مقاصد کیا ہیں، اور آپ نے اپنے حلقے میں اس حوالے سے کیا کام کیا؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جیسے اگر شہباز شریف یہ دیکھ لیں، اگر انہوں نے ہمیشہ وہ سڑکوں کی اور پلوں کی ان چیزوں کی سیاست کی ہے، لیکن یہ جو پودے لگانے کا کام ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتری کا کام ہے. اور پاکستان گلوبل میں اب اس پوزیشن میں چلا گیا کہ جو یہاں کا موسم ہے وہ کافی زیادہ چینج ہونے جا رہا تھا. وہ یہ مطلب پہلے پوری دنیا میں جو 10 ملک ہیں ان میں ان کا نام ہے. تو ہماری بہت اہم ضرورت تھی کہ ہم پودے لگائیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں دنیا کے لیے مثال بن کے ابھرے عمران خان صاحب. وہ جس طرح ملین ٹری انہوں نے KPK میں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 1 ارب پودا لگانے کا ہے. تو بہت بڑے بڑے جنگلات ہم بنانے جا رہے ہیں. جیسے دیکھیں آپ ادھر راوی کے قریب ہم بہت بڑا جنگل بنانے جا رہے ہیں، وہاں 1 کروڑ درخت لگنا شروع ہو گیا. وہ پرسوں افتتاح کر کے گئے ہیں خان صاحب. یہ وہ کام ہے جو آنے والی نسلوں نے جس کا فائدہ لینا ہے. لوگ کام کرتے رہے ہیں، ہمیشہ جو سیاستدان کام کرتے ہیں وہ اپنے اگلے الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن عمران خان کی سوچ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے سوچوں، نہ کہ آنے والے الیکشن کے بارے میں سوچوں. اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے کام ہے جو وہ عمران خان کر رہا ہے، یہ ٹری لگا کے کام کر رہا ہے. اچھا، میں نے بھی اپنے حلقے میں الحمدللہ بے شمار جگہ پہ پودے لگوائے ہیں، بہت زیادہ پودے لگائے ہیں، درختوں، کالجوں میں، اسکولوں میں، پارکس میں، وہ جو بے شمار جگہوں پہ، سوسائٹیوں میں. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا سفر ہے یہ اسی طرح جاری رہے. ایک بڑا اہم سوال عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہ بطور وزیر اعظم ان کا انتخاب یہ پنجاب کے لیے کتنا موضوع رہا ہے؟ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو عمران خان صاحب کی چوائس ہے. تو جو عمران خان صاحب کی چوائس ہے وہی ہماری چوائس ہے، اور انہوں نے ان میں کوئی ٹیلنٹ دیکھا ہے یا ان میں کوئی کارکردگی دیکھی ہے، تو اسی لیے انہوں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے عثمان بزدار صاحب کی. اور میں سمجھتا ہوں وہ محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، جتنا بھی ہو سکے وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ شہباز شریف کی طرح اپنی تصویریں ہر جگہ پہ نہیں لگواتے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو لاہور میں موسم بہارا کے حوالے سے کافی فلیکس وغیرہ بن چکی تھیں، 10,000 کے قریب، جو مجھے اس وقت اندازہ 10 سے 15,000. اور ان فلیکس کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف کی تصویر نہیں تھی، اور وہ ساری لگ گئیں. اور اگلے دن جب وہ شہنشاہ صاحب گزرے انہوں نے دیکھا کہ میری تصویر نہیں، اور انہوں نے اتنے سخت آرڈر کیے کہ اگلی رات ہی اس کی تصویر وہ ساری اتار لی گئیں اور شہباز شریف کی تصویریں لگا کے پھر وہ لگائی گئیں. تو آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ اب ہم نے جب یہ ٹری لگانے کے والے سے، موسم بہارا کے والے سے ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے پورے لاہور میں. آپ دیکھ لیں، نہ اس میں شہباز شریف کی تصویر ہے، نہ اس میں عثمان بزدار کی تصویر ہے، نہ عمران خان کی تصویر ہے. تو یہ ہے کہ یہ جب کام کریں تو اپنی نمود و نمائش کے لیے ایک بندہ کام کرتا ہے، ایک بندہ ملک کے لیے، علاقے کے لیے، بہتری کے لیے کام کرتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا ہمیشہ ٹارگٹ رہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، نہ کہ اپنی جانبداری کے لیے یا اپنی نمود و نمائش کے لیے کام کیا جائے. تو وہ تو بس ان کا نام اسی وجہ سے شہباز شریف کو شو کرتے رہے ہیں. کبھی وہ آج تک دیکھیں کہ وہ اتنی بدقسمتی ہے کہ لکشمی چوک کے وہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ سے وہاں الیکشن جیتتے ہیں، 40 سال سے وہ اقتدار میں ہیں،
اور ہر سال جب بارش ہوتی تھی وہ اتنے جوتے پہن کے, بڑے بڑے جوتے پہن کے لکشمی چوک میں کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن پلاننگ کچھ نہیں کی. ہم نے اسی لکشمی چوک میں وہ جو ہم نے واٹر کے جو بڑے کین لگوا کے, وہ اب جتنی بھی بارش ہوتی ہے وہ پانی وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں سے استعمال میں بھی آتا ہے. اب تو لکشمی چوک میں پانی نہیں کھڑا ہوتا. اب شہباز شریف نہیں ہے, اب سردار عثمان بزدار ہے جس نے ایسا کام کیا کہ کسی کو ہر سال جا کے وہاں شوز پہن کے بڑے بڑے وہاں لوگوں کو دکھانا نہیں پڑے گا, میڈیا کو دکھانا نہیں پڑے گا. اب وہاں کام وہ ہو چکے ہیں کہ جو آنے والی نسلیں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. تو ان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے تھے, نہ کہ اپنی نمود و نمائش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا, الیکشن جیتنے کے بعد ایک آپ کا معاملہ بنا جو پولیس کے ساتھ چپلش ہوئی رنجش میں, تو آپ کو تھانہ کلچر کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ آپ تب الیکشن جیت چکے تھے اور ایک ریاست کا حصہ تھے, تو اس کے باوجود جو پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک عام آدمی جس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے یا وہ ایک کمزور بیک گراؤنڈ سے تھانے میں جاتا ہے, تو اس کو کتنی مشکل پیش آتی ہوگی, یا تھانہ کلچر میں اس وقت کتنی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو لوگوں سے ہم نے وعدے کیے تھے اس میں پٹوار اور پولیس کلچر جو ہے نا وہ بہت نمایاں تھا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی سپیچ میں, ہمیشہ پروگرام میں یہ بات اٹھائی ہے کہ پولیس کو جو ہے ہم ٹھیک کریں گے. اس کے لیے شروع سے لے کے آپ تک دیکھ لیں کہ تبدیلیاں بہت زیادہ ہوئی. تو لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے اور اس میں بہت گنجائش ہے, بہت کمی بیشی ہے. لیکن اس کے لیے قانون سازی کی برابر ضرورت ہے کہ جس کو کرپشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جب نوکری سے نکالا جائے تو وہ دوبارہ واپس نہ آ سکے. لیکن اس کے لیے بہت بڑے قانون سازی کی ضرورت ہے. اگر آپ میری بات کریں تو میرے ساتھ جو ہوا تو اس وقت ابھی ہماری گورنمنٹ تو خیر نہیں بنی تھی, الیکشن کے 3 دن بعد تو ہوا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور پری پلانڈ تھا, اور اس میں جو ٹارگٹ تھا وہ مجھے کیا گیا تھا, اور اس کو پولیس نے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں ایک پلاننگ کے ساتھ, سازش کے ساتھ خود ہی ہمارے ڈیرے پہ, دفتر پہ حملہ کرتے ہیں, خود ہی توڑ پھوڑ کرتے ہیں, خود ہی سارا کچھ. اور ان کو یہ علم نہیں تھا کہ انہوں نے تو یہی سمجھا کہ ہم نے کیمرے توڑ دیے, اٹھا لیے, کسی کی ریکارڈنگ میں سامنے نہیں آئے ہوں گے. اور خود ہی وہ بھی مووی سامنے آ گئی تھی جب وہ اپنے ایک ملازم کی خود سر پہ ٹک لگا رہے تھے میرے اوپر کارروائی کرنے کے لیے. اور جیسے انہوں نے گاڑی کیا کہا جی وائرلیس جو ہے وہ پکڑ لی ہے, گاڑی توڑ دی ہے, وہ بھی سب جھوٹ نکلا. ایسی کوئی بات نہیں, وہ ہر چیز کی فوٹیج جو ہے خوش قسمتی سے ہمیں ملی, جس کی وجہ سے پھر وہ سارا جو انہوں نے میرے خلاف اتنا ہائپر کر دیا تھا کام کہ چیف جسٹس نے 100 موٹر لیا. لیکن جیسے جیسے اصلیت سامنے آتی گئی اس میں الحمدللہ میں سرخرو ہوا, اور وہ سارا جو ان کی غلط طرف سے بدماشی اور جو غلط بیانی کی گئی تھی وہ سامنے آئی. عوام نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں عزت دی, اور یہی تھا کہ ہم حق پہ تھے, سچ پہ تھے. تو اس لیے جو انہوں نے غلط کیا اس کو انہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر سیاست پاکستان میں کرنی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ بھی ایک مافیا سسٹم ہے. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ عصر کے ٹائم حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہماری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو ہم گورنمنٹ بنائیں گے. تو وہ جو ان کے چیتے تھے وہ انہوں نے پھر دکھانا تھا کہ ہم جناب آپ کے لیے آپ کے وفادار ہیں. تو وفاداری دکھانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی اور میرے ساتھ جو معاملات ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں سے میں جیتا تھا ان کو بھی برداشت نہیں تھا کہ ایک نیا کارکن اٹھ کے آیا ہے اور اس نے پہلی دفعہ زندگی میں الیکشن لڑا اور بڑی اکثریت کے ساتھ ان کو ہرا کے گھر بٹھایا. تو ان کے لیے بھی ایک دھچکا تھا, وہ بھی اپنی ایفرٹ کر رہے ہوں گے. لیکن یہ کوئی نہیں, جو اللہ بہتر سمجھتا ہے انسان کے لیے. میں سمجھتا ہوں جو آزمائشیں آئی ہیں وہ میرے لیے ایک بہت اچھا لیسن مجھے ملتا ہے, مجھے آنے والے وقت میں بھی یہ فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں شاید سیاست میں نے کوئی 20-30 سال رہ کے وہ سیکھنا تھا جو میں نے اس 10-15 دن میں سیکھ لیا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں فائدہ ہی ہوا ہے. اور دوسرا یہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس میں سرخرو ہوا
اور اصلیت سامنے آئی اور اس میں سچائی پہ تھے ہم، حق پہ تھے ہم، وہ چیز سامنے آئی۔ اچھا، ایک آخری سوال پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ جو کارکردگی ہے اور عوام کے اس کے بارے میں ریویوز ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی عوام میں اپنی جگہ بنا پائے گی؟ ہمارے لیے یہ جو 2 سال ہیں یہ بہت امتحان کے ہیں، اس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ بھی عوام میں ہم بالکل، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ جن کی ذمہ داریاں جہاں جہاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تو باقی آنے والا وقت جو ہے وہ الحمدللہ پی ٹی آئی کا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت مدتوں کے بعد ایسا ایک لیڈر ملا ہے جو پوری اسٹرگل کر کے 23 سالہ ایفرٹ کے بعد عوامی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا ہے، اور وہ ہمیشہ نچلے طبقے کی بات کرتا ہے، نچلے طبقے کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ دوبارہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بنیں گے اور ہم زیادہ اکثریت کے ساتھ ہیں۔ اور ان 2 سالوں میں مجھے جو نظر آ رہا ہے اور میرے علم میں ہے چیزیں، ہم بے شمار چیزیں جو کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں پی ٹی آئی مقبول بھی ہوگی اور آئندہ آنے والے وقت میں 2/3 سے اکثریت بھی حاصل کریں۔ شکریہ سر آپ کے، ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے معزز مہمان ملک ندیم عباس بارہ، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد۔ اللہ حافظ۔